زید بھائی، اکثر یہ سوال آتا ہے کہ اسلام کا جو وراثتی سسٹم ہے اس میں مرد کو وراثت میں دو حصے ملتے ہیں اور عورت کو ایک حصہ ملتا ہے. تو یہ سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ وراثت، باپ کی وراثت میں عورت کو برابر کا کیوں نہیں دیا جاتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، وراثت اسلام کا جو تصور ہے اس کے متعلق وہ یہ ہے کہ ایک باپ جب یہ دنیا چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کی اولاد اور اس کے پیچھے رہ جانے والے لوگ، ان کی کفالت کے لیے وہ چیز استعمال ہوتی ہے. یعنی وہ کسی گورنمنٹ کے پاس نہیں جا رہی، وہ کسی ادارے کو نہیں جا رہی، بلکہ یہ کہ اس کی اپنی اولاد. یہ ایک سسٹم اسلام نے بنایا جہاں پہ وہ اصل میں آنے والے لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کا کام کرتا ہے. اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اصل میں عورت کو اسلام نے جو کفالت کی اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کے شوہر کے سپرد کی ہے. عورت نے اس گھر کے اندر نہیں رہنا کہ جس کے اندر وہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یا اس نے اپنی معاش کے لیے بندوبست خود نہیں کرنا، بلکہ یہ کہ اس کے لیے پورا ایک ایسا نظام خاندان تشکیل دیا گیا جس کے اندر ایک شوہر ہے جو اس کا کفیل ہے، اور اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی تمام ضروریات زندگی کی فراہمی کو وہ یقینی بنائے. اگر وہ فوت ہوتا ہے تو پھر اس کی اولاد. اچھا، یہ پھر ان سب سے اس کو وراثت میں عورت کو علیحدہ سے بھی حصہ مل رہا ہے. ایک مرد کی تو ایک ہی وراثت ہے نا جو اس کو مل گئی یا وہ آگے اس نے دے دی، لیکن عورت کو ان سب سے وراثت میں حصہ ملے گا. تو اس لیے عورت کی وراثت کو آدھا رکھا گیا، کیونکہ اس کے لیے کوئی معاشی خود کفیل کرنے کا اور اس کے اوپر کوئی ذمہ داری اس طرح کی عائد نہیں ہوتی تھی، یا اس کو کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی کہ وہ خود کفیل ہو جائے معاشی طور پہ. ہاں، لیکن اگر وہ وراثت کے اندر سے تجارت کرنا چاہتی ہے، کاروبار کرنا چاہتی ہے، تو پھر اسلام نے کہا کہ اس کے شوہر کے اوپر، اس کے بچوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس کی ذمہ داری کے بغیر کوئی 1 روپیہ بھی اس سے نہیں لے سکتے. یہ اگر وہ تجارت کر کے کماتی ہے وہ سارا کچھ اس کا ہوگا. تو اس لیے اسلام جو ہے اس کو، یعنی ایک بالکل نارمل سی بات ہے اور جینون بات لگتی ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر اس کو یہ تھوڑا سا جو اسلام دے رہا ہے، آدھا جو دے رہا ہے، یہ بھی اسلام کا یہ احسان کا معاملہ ہے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے تمام ضروریات کو پورا کر دیا عورت کیونکہ کی. اس نے عورت سے اس کی کفالت کی ذمہ داری اس پر رہنے ہی نہیں دی، مرد اس کا کفیل ہوتا ہے. بالکل. یہاں پہ دیکھیں کہ اسلام میں ایک طرف سے دوسری طرف سے دیکھیں تو مرد جو ہوتا ہے اس کو جو وراثت ملتی ہے وہ اس نے خرچ کرنی ہوتی ہے اپنے بیوی پہ، اپنی بہنوں پہ، اپنے بچوں پہ. جو عورت کو وراثت ملتی ہے اس نے صرف اپنے اوپر خرچ کرنی ہے، اس نے کسی اور کی طرف ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنی. تو آپ کا سوچ کہ مرد کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہے، اس کو زیادہ چیزیں ملنی چاہیے وراثت کے حساب سے. عورت کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے تو اس کو وراثت کا اس سے آدھا حصہ ملتا ہے، اور اس میں کوئی اوپر بڑھتی نہیں ہے. اگر آپ اس کو صرف وراثت کو ایک رائٹ کے اس میں دیکھیں گے، علیحدہ سے نکال کے، تو ظاہر بات آپ کو ناانصافی لگے گی. پر اس کو آپ پورے میں دیکھیں، جب مرد خرچ کر رہا ہے عورت خرچ نہیں کر رہی، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایکول بیلنس سسٹم ہے. بالکل. اگر مرد کماتا ہے تو اس کی جو کمائی ہے اس کی بیوی بھی وہ مان سکتی ہے، اس کا حق ہے. لیکن اگر بیوی کماتی ہے، عورت خود کماتی ہے، بزنس وغیرہ کرتی ہے، تو مرد کا اس پر کوئی حق نہیں ہے. بڑا جینون اور بڑا ریزنیبل آنسر ہے اس کا.